اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیزو، حضرت عطا ارزق رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مانگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے 2 درہم دیے آٹا خرید کر لانے کے لیے۔ وہ بازار گئے تو بازار میں دیکھا کہ ایک غلام زار و قطار رو رہا ہے۔ انہوں نے غلام سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا حاجت پیش آ گئی؟ تو انہوں نے کہا، میرے مالک نے 2 درہم مجھ کو دیے تھے، کچھ خریدنے کے لیے وہ 2 درہم گم ہو گئے، کہیں کھو گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میں جاؤں گا تو میرے مالک مجھے پیٹیں گے، مجھ کو سزا دیں گے۔ حضرت عطا ارزق رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر بڑا رحم آیا۔ انہوں نے وہ درہم جو ان کی بیوی نے دی تھی ان کو دے دیا، اور پھر وہ اپنے کسی دوست کے پاس، جو وہیں بازار میں ان دکان تھی، جو لکڑی کے کاروبار کرتے تھے، لکڑی سے کچھ بنایا کرتے تھے، بڑھئی تھا، ان کی دکان پر شام تک بیٹھ گئے۔ شام کے وقت جب آنے لگے تو بڑھئی جو ان کا دوست تھا، انہوں نے لکڑی کا برادہ، یعنی جب لکڑی کاٹتے ہیں تو لکڑی کاٹنے کے ذریعے سے جو پاؤڈر کے طور پر چھوٹے چھوٹے ذرات نکلتے ہیں، وہ ایک تھیلی میں بھر کے ان کو دے دیا کہ لیجئے، یہ گھر لیتے جائیے، یہ آپ کے جلانے کے کام آئے گا اور آپ اسے جلائیے گا۔ چنانچہ وہ اس برادے کی تھیلی کو لے کر کے اپنے گھر آ گئے اور گھر کے دروازے پر رکھ دیا، اور گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اور وہ یہ سوچ کر گئے تھے کہ ہماری بیگم، ہماری جو بیوی صاحبہ ہیں، انہوں 2 درہم دیے تھے آٹا خریدنے کے لیے، اور میں آٹا نہیں جب لے کر آؤں گا ان کے پاس، ان کو نہیں دوں گا تو مجھے کیا کہیں گی؟ تو اسی وجہ سے، تاکہ وہ ہماری گرفت نہ کر لے اور ہمیں کچھ بولے نہیں، اس کو دروازے ہی پر رکھ کر کے مسجد کی طرف چلے گئے اور مسجد میں جا کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ جب لوگ سو جائیں گے، تاخیر ہو جائے گی زیادہ، تب پھر جائیں گے۔ چنانچہ جب رات بڑی ہو گئی تو وہ اپنے گھر کو واپس آئے مسجد سے، تو دیکھا کہ گھر کے افراد روٹی بنا رہے ہیں اور روٹی کھانے میں مشغول ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ آٹا کہاں سے آیا؟ کہا، وہی یہ آٹا ہے جو آپ دروازے پر رکھ کر گئے تھے۔ حالانکہ ان کو سب معلوم تھا کہ وہ آٹا لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو لکڑی کا برادہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اخلاص اور ان کی رحم دلی اور ایک انسان کی مدد کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو برادہ وہ لے کر آئے تھے اس کو آٹے میں تبدیل کر دیا، اور وہ جو عبادت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کی تھی، اللہ نے اس کی دعاؤں کو سن کر کے اس لکڑی کے برادے کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔ اس سے یہ سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ ہم بھی صلہ رحمی کریں، ہم بھی ایک دوسرے کی داد رسی کریں، ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کریں اور ایک دوسرے کے کام آئیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ یقین جانیے ہمارے تکلیف کو بھی اللہ آسان فرما دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر کسی بندے کی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں اس کی ایک تکلیف کو دور کر دیں گے۔ ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، ایزی لیتے ہیں، آسان لیتے ہیں، اور ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی داد رسی نہیں کرتے، ان کی فریاد رسی نہیں کرتے اور ان کی حاجتوں کو پوری نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے کچھ تو ہم ایسے غریبوں کی، مسکینوں کی اور ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے پکی امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس جو ہم نے غریبوں کے کام آئے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو ہم نے پورا کیا ہے، اس عمل کو ضائع نہیں کریں گے، اور یہ کل آخرت میں ہمارے لیے بہت کثیر مقدار میں ثواب بن کر کے حاضر ہوگا، جس کی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کی حاجت روائی اور ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی اور دوسرے کے کام آنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دل جمی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دل لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی پکے اور مضبوط طور پر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ